بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں یہ پوچھا گیا کہ جی یہ بتائیں کہ کوئی آدمی مغرب کے لیے نماز کے لیے جاتا ہے اور باوضو ہے۔ مغرب کی نماز میں چونکہ آذان ہوتی ہے، آذان کے بعد جو ہے وہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے متصل، تو اس میں اتنی زیادہ وقت نہیں ہوتا، برعکس دوسری نمازوں کے کہ ان میں آذان کے بعد 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور مغرب کے میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو کوئی آدمی باوضو تھا اور وہ مسجد کی طرف گیا نماز کے لیے، اور ابھی آذان نہیں شروع ہوئی تھی، تو اس نے سوچا کہ میں واش روم سے ہو لوں اور اپنی قضاء حاجت پوری کر لوں۔ تو وہ جیسے وہاں گیا اور ابھی اندر واش روم کے داخل ہو ہی رہا تھا تو آذان ہونے لگی، تو اس نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا، یا یہ کہ وہ اندر چلا گیا اور وہ تیاری بھی کر چکا تھا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو آذان ہونے لگی تو وہ پھر باہر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ بھی نماز پڑھ کے میں بعد میں کر لوں، اور اس نے اپنی جو قضاء حاجت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ کہ واش روم میں پہلے چلا گیا اور ارادہ بھی کر چکا تھا قضاء حاجت پورا کرنے کا، تو ادھر آذان ہو گئی، لیکن یہ نہیں کہ واپس آیا، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے؟ اب اس کو جو ہے وہ وضو کرنا پڑے گا دوبارہ؟ کیا اس کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے؟ اور اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، کوئی آدمی نماز کے لیے گیا، اس کو مختصر کرتے ہیں، لمبا نہیں کرتے۔ مغرب کا جس طرح پوچھا گیا کہ مغرب کی نماز کے لیے گیا اور وہ باوضو تھا، اور وہاں گیا۔ اب پوچھنے کا جو پوچھا گیا کہ قضاء حاجت یعنی واش روم کی جیسے ضرورت ہوتی ہے، اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ مسئلہ میں بیان کروں گا، جواب دوں گا، لیکن اس کی میں دو صورتیں۔ اگر جو ارادہ کر چکا ہے قضاء حاجت کرنے کا، اس کی دو صورتیں ہیں کہ ایک تو اس کو شدت سے یہ ضرورت ہوگی، شدت سے ضرورت ہے، یعنی ناقابل برداشت جسے کہا جاتا ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پہلے پوری کرے، نماز بعد میں پڑھے۔ وہ پہلے اپنی ضرورت پوری کرے، یعنی اپنی قضاء حاجت پوری کرے، یا واش روم کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا کرے، بعد میں جماعت میں شریک ہو۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ اتنی اس سے جو ہے مطلب ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے کہ جی اب وہ ضرورت پوری کروں گا، واش روم کروں گا، تو پھر وضو کرنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، یعنی یہ کاہلی کی وجہ سے، کاہلی وضو کرنے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے وہ یہ چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ پریشر میں رکھتا ہے، اپنے آپ کے اوپر یعنی زبردستی کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یہ نماز میں مخل ہے، نماز میں مخل ہے۔ ظاہر ہے شدت سے جب پیشاب آ رہا ہوگا، شدت سے جب واش روم آ رہا ہوگا، تو آدمی کی توجہ جو ہے نماز کی طرف نہیں ہوگی، وہ کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں، مطلب ہے کہ وہ یعنی بے چینی کی حالت میں ہوگا، وہ صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکے گا۔ اطمینان جو نماز کے اندر آیا نا جی، اطمینان ہونا چاہیے، اس کے اندر سکون ہونا چاہیے، وہ سکون اور اطمینان نماز میں برقرار نہیں رہتا اس حالت میں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اور پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھے، سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر وہ اطمینان سکون کے ساتھ پڑھے تو نماز بھی اسی طریقے سے ایک بہترین انداز سے ادا ہوتی ہے، اور افضل بھی یہی ہے۔ لیکن وہ جو ایک اضطرابی شکل کے اندر وہ ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ مزہ نہیں ہے، اس لیے وہ پہلے وہ کر لے۔ اور اگر جس طرح پوچھا گیا کہ ضرورت نہیں ہے، اتنی خاص کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، تو شاید کہ میں فارغ ہو جاؤں گا، واش روم سے بھی فارغ ہو جاؤں گا، وضو بھی کر لوں گا، تو نماز بھی مجھے مل جائے گی، اور بعد میں اذان ہو گئی، اور وہ یہ خدشہ پیش کرتا ہے کہ اگر میں واش روم کا تقاضا پورا کروں گا، پھر وضو کروں گا، میری جماعت نکل جائے گی، اور اتنی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ اس کو اس بات کا بھی اطمینان ہے کہ مجھے نماز کے اندر بھی کوئی خلل، یہ میرا جو تقاضا ہے یہ بخل نہیں ہوگا، کوئی خلل نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ اپنا اسی وضو سے
وہ نماز پڑھ لے، نماز کے بعد اپنی وہ ضرورت پوری کر لے، واش روم کی جو بھی ضرورت پوری کر لے۔ رہا مسئلہ یہ کہ وہ وہاں دروازے پہ چلا گیا، واش روم کی طرف چلا گیا، یا واش روم کے دروازے پہ چلا گیا، یا واش روم کے اندر چلا گیا اور اس کو جو ہے اذان سنائی دی اور وہ نکل آیا، تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیوں کہ جب تک سبیلین جو دو راستے ہیں، جب تک سبیلین میں سے کوئی چیز نہیں نکلے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب چونکہ یہ اس نے جو ہے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور اس نے نہ کوئی حاجت کی ہے، نہ کوئی پیشاب کیا ہے، نہ کچھ کیا ہے، تو اس لیے صرف وہاں جانے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے آدمی کا جب تک وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کرے گا، وہ واپس آ جاتا ہے اور باوضو ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ پیشاب کرتا ہے یا اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو وہ تو ایک معروف مسئلہ ہے کہ بھی اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا۔